الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بابا زبان اللہ علیہ وسلم سامعین محترم، یہ جو مجلس ہے دو حوالوں سے بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا گھر اسے کہتی ہے جس کے سر پہ چھت پڑ جائے اور زمین پر فرش پڑ جائے، دنیا اسے گھر کہتی ہے۔ ٹھیک، ہمیں اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ ہم ریت گاری کی چھت کو سایہ نہیں کہتے، اینٹ پتھر کے فرش کو فرش نہیں کہتے۔ ہمارا گھر مکمل اس وقت ہوتا ہے جب زمین پہ فرش اعلیٰ بچ جائے، چھت پہ علم کا سایہ آئے۔ خدا اس گھر کو آباد رکھے۔ مکان تعمیر ہوا ہے، گھر آج بن رہا ہے کہ یہاں فرش اعلیٰ بچ گئی۔ دوسرا صاحب خانہ کا حکم ہے اور بڑا مشکل حکم ہے۔ یہ پہلی مجلس ہے اور دو ہستیوں کا تذکرہ میں اپنے محدود وقت، ایک شہنشاہ وفا اور ایک وہ جس نے اسے وفادار بنایا، علی کی بیٹی فاتح کوفہ و شام کا تذکرہ۔ توجہ رکھیے گا، عام طور پر یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں جن کے ذکر میں چونکہ مصائب زیادہ ہیں اس لیے بہت سے گوشے ایسے جو مسائل کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکتے۔ مجھے تھوڑا سا حوصلہ آپ دیجیے گا، مجھے ان دونوں ہستیوں کے فضائل پر، وہ کہ فضائل و مسائل کا مشکل کام ہے، لیکن ان دونوں کرداروں، دیکھیے آل محمد کے گھرانے میں یوں تو ہر کردار اپنی جگہ نہ کرنا ہے، لیکن یہ دو کردار ایسے ہیں جو معصومیت کے منصب میں فائز نہیں، لیکن انہیں دل غیر معصوم کہنے کو چاہتا ہے۔ بہت اچھا یہ کردار ہے کیا؟ دیکھیے ہر چیز کا ایک پیمانہ ہونا، پانی کو ناپنے کا ایک پیمانہ، ہوا کو ناپنے کا ایک پیمانہ، اوزان کے اپنے باٹ، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا پیمانہ نہیں ہوتا، جو نظر آنے والی شے نہیں۔ ان میں ایک شے ہے کہ کسی میں کتنی وفا ہے، اس کا پیمانہ بن نہیں سکتا۔ مشکل سی گفتگو چھیڑ دی میں ساتھ۔ کمال کیا ہے کربلا کے کرداروں، جن کو پیمانے پر ناپنا چاہیے تو کربلا میں خود پیمانہ بن گئے۔ شہادت کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیمانہ بنایا؟ اللہ بتائے گا نہیں زمین پہ آ کے کہ پیمانہ کیا بنا۔ پیمانہ اس نے بنایا، حسین نے معیار بنا دیا شہادت ہے کیا۔ وفا کسی بھی انسان کی خصوصیت کا نام، یہ بڑا وفادار ہے، یہ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ کتنا وفادار ہے؟ جہاں جہاں تک انسانی علم جائے گا یہ فلاں جیسا وفادار، لیکن شہنشاہ وفا کا کردار وہ ہے کہ دنیا کی وفا ناپنے کا جو پیمانہ ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ لیکن پیمانہ کہتے کس کو؟ پیمانہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے آگے کوئی شے نہ بڑھ سکے۔ معیار اسی وقت بنے گا جب تک اس سے آگے کوئی شے نہ بڑھ سکے، وہی پیمانہ ہو، ڈیڈ لائن جسے کہتے ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد ساری کائنات کی وفائیں ایک طرف، عباس کی وفا ایک طرف۔ کتنے گوشے ہیں، صرف ایک صفت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہستی ہے کیا؟ وفا اپنے کمال پر،
شجاعت اپنے کمال بہت سے اہم گوشے ممبر کی اپنا گزار ہوتا ہے. شہادت کا ایک پیمانہ موجود ہے، شجاعت کا ایک پیمانہ موجود جسے حیدر کرار کہتے ہیں. اس سے بڑا پیمانہ شجاعت کا کوئی ہے ہی نہیں. حاصل شعور حق کی سند کر رہا ہوں میں، باطل تصورات کو رد کر رہا ہوں میں، بجلی گرا رہا ہوں منافق کے قلب پر، یعنی طلب علی سے مدد کر رہا ہوں. ایک پیمانہ ہے، علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں. آج صبح گفتگو ہے، ایک گوشہ نہیں کہ ہم شجاع کہتے ہیں علی کو، اللہ کی صفت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بڑا بہادر ہے، اللہ بڑا سخی ہے، لفظ کہتے ہیں. بہادری کا پیمانہ کیا ہے؟ صفات اس کی مظہر علی آل محمد صفات الہیہ کے. لیکن میں مشکل بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اپنے وقت سے آگے نہیں. یوں سمجھیے کہ آل محمد وہ آئینہ ہے صاحب جس میں صفات الہی اپنے مکمل جلال کے ساتھ نظر آتی ہے. اللہ کتنا سخی ہے، بہت اچھا ہے. اللہ کتنا سخی ہے، پیمانہ نہیں بنا سکتا، لیکن ایک پیمانہ بنے گا کہ جہاں سے فرشتوں کو روٹی ملے اسے آل محمد قدر کہتے ہیں. شجاعت صفات الہیہ ہے، لیکن کتنا شیر ہے، کتنا جری ہے. اللہ کی شجاعت کو اللہ کا شیر ہی بتائے گا. اللہ کے ہاتھ سے جو عطا ہو رہا ہے، ابھی بھی بڑی مشکل سی باتیں ہیں. آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جھوم کے قرآن پڑھا جی کہ آدم کے پتلے کو اللہ نے کرنا صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کو دیکھ کر بعض باتیں ایسی یاد آتی ہیں جو ہمت کرنے کا دل چاہتی ہے. اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا آدم کا پتلا. ہر مولوی سے پوچھیں، ہر قاری سے پوچھیں، یہی تلاوت کرے گا. یہ دین کا لفظ ہے. جس اللہ کے ہاتھ ہو وہ اللہ ہی نہیں. اب سمجھ آئی ہم علی کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھوں سے آدم کا پتلا بنا ہو، اگر اس آدم کی اولاد ان ہاتھوں سے عطا مانگ لے. دوسری صفت پیمانہ ہے شجاعت کا، علی. اب کوئی اس مقام تک آئے گا تب شجاع کہلائے گا. لیکن حضرت عباس کا کمال کیا ہے، ساری اس منبر کیا ہے. علی کی شجاعت خیبر اکھاڑنے میں، مرد کو پچھاڑنے میں، تلوار کے چلانے میں. بہت اچھا. علی شجاع کب ہے؟ جب خیبر کا در اکھاڑا، مرہب کا سر پچھاڑا. ایک شجاعت ہے پیمانہ. لیکن عباس کی شجاعت کا پیمانہ وہ نہیں جو علی کا. عباس کی شجاعت کا پیمانہ کیا ہے؟ علی کو رسول نے حکم دیا خیبر اکھاڑنا ہے. عباس کی شجاعت یہ ہے حسین نے حکم دیا تلوار نے آپ سے باہر نہ نکلے. شجاعت کا پیمانہ ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی مسئلہ ہے. اگر کسی میں صفت ہو، اللہ نے کوئی جوہر دیا، وہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں اپنے اس جوہر کا اظہار کروں. یہ فطرت ہے. لیکن شہنشاہ وفا میں دونوں صفتیں، تلوار کی شجاعت دکھانے کا بھی موقع ملا، اطاعت کی شجاعت دکھانے کا بھی موقع ملا. اگر تلوار کی شجاعت کوئی نہ دیکھتا تو یہ کہنا کہ انہوں نے تلوار نیام سے نہیں نکالی، تو دنیا کہہ دیتی کہ یہ کیا شجاعت ہے کہ تلوار نیام سے نہیں نکالی. مزہ تو جب ہے
کہ تلوار چلائے علی کی طرح، لیکن حسین کے سامنے اطاعت کے لیے سر جھکائے تو پتہ لگے یہ علی کا بیٹا ہے۔ دیکھیے میں خود اندر سے مسرور ہو رہا ہوں، یہ باتیں میں ساختہ ممبر سے آتا ہوں۔ بہت خوب۔ ایک مقام ہے جہاں حضرت عباس کی شجاعت دنیا نے دیکھی۔ اچھا شجاعت کی داد کون دے گا بزرگان محترم؟ فن کی داد وہی دے گا جو خود صاحب فن ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بے ہنروں کو کیا پتا، غافلوں کو کیا پتا کہ ولایت کا مزہ کیا ہے، کوربینوں کو کیا پتا کہ اشک اذا میں لطف کتنا ہے۔ موقع کب آیا؟ بس ایک منظر اور تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ صفین وہ مقام ہے جہاں علی کے تمام بیٹوں کی شجاعت کو آزمایا گیا۔ محمد انفیہ کہا جاؤ بیٹا، بھیجا، دوبارہ آئے، پیار کیا، پھر بھیجا۔ جب تیسری دفعہ بھیجا تو محمد انفیہ کے زبان پر ایک لفظ آیا، کہا بابا میرے اور بھی تو بھائی ہیں، ان کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ اس وقت مولا کائنات نے تلوار کا خم سینے پر ٹھوک کے کہا تھا کہ تیرے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے۔ منفی بات نہیں، آغوش تربیت کا کمال ہے، وہ بھی غیر معصوم محمد حنفیہ کی والدہ محترمہ، لیکن کیا کہنا جناب ام البنین کا بزرگان محترم۔ دیکھیے بہت مشکل منزل ہے، اجازت سے تھوڑی سی بسم اللہ۔ دیکھیے سب سے مشکل کردار ہے فضائل کے باب میں، یہ مشکل کام ہے جو میں آپ کی محبت کے ساتھ سر کر رہا ہوں۔ دنیا میں عورت کی نفسیات کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ عورت سوکن کے روپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سوکن جس گھر میں جائے کائنات کی ہر عورت کا یہ مسئلہ ہے، لیکن کیا کہنا ام البنین کا، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی زوجہ بن رہی ہے جس کی زوجہ خاتون جنت ہے، اس گھر میں جا رہی ہے جہاں آئے تطہیر نازل ہوئی، اور چھوڑ کے کوئی نہیں آیا، رشتہ بھیجا گیا ہے۔ توجہ رکھیے، بڑا اہم جملہ ہے۔ تاریخ میں بہت سی ایسی مائیں ہیں جن اولاد عطا ہوئے بغیر ماں کا خطاب مل گیا ہو، پھر کبھی انشاءاللہ۔ لیکن یہ وہ ہے کہ سارے کمالات ہیں، علی کی زوجہ، رشتہ علی نے بھیجا، دلہن بن کر آئی، ڈولی اس دروازے پر رکی جسے در سیدہ کہتے ہیں۔ کوئی کسر ایسی نہیں جو منصب میں کبھی، لیکن کیا کہنا ہے سوکن، لفظ سوکن زیبی زیبی، قدم رکھتے ہی بتایا کہ میں کون۔ ڈولی سے اتری، شان و شوکت کے ساتھ دروازے میں داخل نہیں، زمین پر بیٹھ گئی، ڈیوڑی کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا کہ بار الہ میرا یہ مقام، ختم ہو جائے گی۔ ابھی ڈیوڑی کو چوم کے سر اٹھایا تھا کہ فضیلتوں کے آفتاب روشن ہو۔ امام حسن کی آواز آئی، اماں گھر کے اندر آئی، ایک طرف سے امام حسین اور ایک طرف سے امام حسن۔ بی بی نے دوسرا جملہ کہا کہ بیٹو میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، مجھے ماں نہ کہنا۔ ان تمام صورتحال میں عباس عطا ہوئے جس کردار تک پہنچنا ہے۔ دیکھیں کسی بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے کہ عباس ایک بیٹے کی نعمت کا نام نہیں ہے، ام البنین کو آل محمد کی خدمت کا صلہ دیا گیا ہے۔ آل محمد کی محبت کا صلہ عباس۔ جنگ صفین میں جوہر دکھایا، کیا کیا؟ دونوں کردار ایسے ہیں بزرگان محترم، وہ علی جو دنیا کو دینے والے،
مانگا نہیں، دنیا کو دینے والے، اس علی نے دو ہی چیزیں مانگی، ایک زینب جیسی بیٹی، ایک عباس جیسا بیٹا، بس مجھے اپنی منزل تمام۔ صفین کا میدان، محمد حنفیہ کو بھیجا، 6 مہینے کی جنگ، پھر وہ مقام آیا، تاریخ جملہ لکھتی ایک جوان ایسا بے چین ہے کہ جیسے بار بار کمان سے تیر نکلنا چاہتا ہے، ویسے یہ منتظر ہے کہ بابا مجھے کب بھیجتے۔ ایک مقام آیا، عباس کو بلایا، ماتھا چوما، اپنی زرہ پہ ڈالا، اپنا خود رکھا، اپنی تلوار حمائل گھوڑے پہ بٹھایا، لیکن اس میں ایک کام کہ چہرے کو ڈھانپ دیا اور کہا جاؤ بیٹا عباس، تاریخیں لکھیں جس رفتار سے یہ شہزادہ گیا اور حملہ کیا، دیکھیں کمال کیا ہے تربیت کا، ماں کی تربیت کا کمال دیکھیں، حملہ کیا ہے تو چونکہ چہرے پہ نقاب پڑا تھا تو دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چہرے پر علی نقاب ڈال کے آیا ہے، اس لیے کہ ایسا وار علی کے سوا کوئی کرتا نہیں ہوگا۔ سند دی ہے صفین، ایک مقام پر تلوار ٹوٹ گئی، ہاتھوں سے آدھا کو اٹھایا اور سر ٹکرا کے 17 افراد ہیں جن کو فنار کیا، گونج رہا تھا شیر۔ اس سے بڑھ کے سند کیا ہو کہ علی نقاب ڈال کر، لیکن شہزادے نقاب الٹا نہیں، زمانے کو یہی تو بتانا چاہتا تھا نا کہ جس مقصد کے لیے علی نے مانگا ہے عباس نے آج ثابت کر دیا، واپس آئے۔ بھائیوں کا ایک جلو ہے، مولانا نقاب ماتھا زرہ، اس کے بعد بے ساختہ دونوں بازوؤں کو چومنا شروع، جملہ بیٹا دنیا نے تیری شجاعت دیکھ لی، کیا کہنا علی، بس یہ آخری جنگ ہے، لڑنے کی اجازت نہیں مجھے، کربلا ان کی نگاہوں میں بس مجھے منظر کو تبدیل کر، جس میں شجاعت کا یہ عالم کہ اپنا مظاہرہ کر چکا ہوں، تلوار کے جوہر دکھا چکا، ماں نے پالا اس مقصد کے لیے کہ بیٹا تجھے کربلا کے لیے پالا، تو جو رکھیے گا بس میں دوسرے کی رات سے معذرت چاہتا ہوں، بس ایک جملہ مسائل میں کہیں آئے گا پھر کبھی سے اس کی شجاعت کا عالم دیکھیں۔ حسین نے علمدار لشکر بنایا، علمداری کربلا سے نہیں شروع، مدینے سے جب قافلہ تیار ہوا نا، جو قافلہ جا رہا اس کا قافلہ سالار حسین، لیکن یہ پتا ہے علمدار لشکر کون، تاریخ الجملہ لکھا، جو کردار ہے دونوں، جب پتا لگا نا کہ میری شہزادیاں سوار ہو، گھوڑے پہ بیٹھے، دور تک گلی کے چکر لگانے کے بعد آواز، خبردار کوئی چرین ادھر سے نہ گزرے، اس لیے کہ میری شہزادی زینب سوار ہے۔ عجیب منظر، عجیب تعلق، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ 56 برس کا سن ہے مولا حسین کا، 58 برس کا، 4 سال چھوٹی ہیں زینب، 32 برس کا سن ہے حضرت عباس کا کربلا۔ ایک بار الٹ دو، خدا اپنی گریوں کو سلامت رکھے۔ جب حضرت عباس اس دنیا میں آئے نا، ام البنین کو جب یہ تحفہ عطا ہوا، علی گھر میں آئے، مبارکباد، ام البنین نے کہا مولا کس چیز کی مبارکباد؟ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا آنکھیں کھولیے نہ، کہا ام البنین تم نہیں سمجھو گی، یہ میرا بھی، یہ کہ ایک دفعہ گود میں اٹھایا، چہرے کو غور سے دیکھا، کس نے چہرے کو غور سے دیکھا؟ جس نے خدا سے مانگا تھا۔ عباس کا چہرہ نہیں تھا، علی کے سامنے آئینہ تھا، علی نے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھی، مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عجیب کام کیا، آنکھیں نہیں کھولی،
نہ علی نے آنکھیں کھولنے کو کہا، حسین کو اشارے سے بلایا، رضا صدری صاحب کا جملہ سنا، کہا بیٹا حسین ہاتھ پھیلاؤ، جیسے رسول کعبے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے تھے ویسے حسین نے علی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ مولا کائنات نے عباس کو اٹھایا حسین کے ہاتھوں میں، دیکھیے جہاں تک روایت ہے، اس کے بعد چشم تصور ہے، میرا ساتھ دیجیے، زہری صاحب کا جملہ ہے، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، دو ننھے ننھے ہاتھ اٹھے، حسین کی گردن میں حمائل ہو گئے، کیا کہہ رہے تھے؟ مولا یہ آنکھیں بعد میں کھلیں گی، بس یہاں سے جسارت کرنا، یہ ممکن نہیں کہ اتنا چھوٹا بھائی آئے، بھائی گود میں دے اور بہن یہ نہ کہے کہ مجھے بھی میری گود میں دو، تب ایسے خاموش ہے کہ چشم تصور، میں چشم تصور کہتی ہے زینب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیا، بھیا حسین میرے بھائی کو میری آغوش میں دو، میری چشم تصور کہتی ہے اب جو زینب کی آغوش میں آئے نا، آنکھیں نہیں کھولی، دو ننھی ننھی مٹھیاں اٹھی، زینب کی گرفت مضبوط ہوئی اور علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ خدا آپ کے آنسو اجرکم اللہ۔ زمانے نے کروٹ لی، وقت گزرتا گیا، دو چیزوں کا امتحان ہے نا، ایک علی کی شجاعت کا، ایک زینب کی اطاعت کا، بس دو جملے بزرگان گرامی۔ شجاعت کا امتحان کیسے ہوا؟ 2 محرم کو کربلا فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے، بزرگان گرامی، جو سکینہ کے پیاس کا ضامن ہو، بزرگان بہت سے سقائے سکینہ کے نہر کے کنارے، فرات کے کنارے خیمے لگائے۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ بزرگان گرامی، ساری رات روتے رہیں گے اس جملے، نقل صاحب کا جملہ ہے۔ جب کہا نا یہاں سے خیمے ہٹاؤ، علی کے بیٹے کو جلال آ گیا، تلوار نہیں نکالی، ایک دفعہ بدن ہیبت کے ساتھ کانپنے لگا، کہا تمہاری یہ جرت کہ تم خیمے یہاں سے ہٹاؤ، اس کے بعد تلوار نکال کے زمین پر ایک لکیر لگائی، ریت، شجاعت کا اندازہ لگائی، ریت پر ایک لکیر لگائی، ادھر فوج ہے، کیا کہا اے فوج اشقیا، میں صرف اتنی دیر کے لیے جا رہا ہوں کہ اپنے آقا سے پوچھاؤں، خبردار اس سے پہلے اگر کسی کا قدم اس لکیر سے نکل آیا۔ عجیب جملہ بزرگان کا۔ مولا عباس آئے، حسین سے پوچھا، واپس گئے، فوج وہی کھڑی تھی جہاں عباس نے کھڑا کیا تھا۔ جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو کہ ریت پہ لکیر کھینچ دے تو فوج آگے بڑھنے کی جرات نہ کرے۔ لیکن عجیب واقعہ ہو، خدمت میں آئے، کیا کہا مولا؟ وہ فوج اشقیا کہتی ہے خیمے ہٹا لو، جی تو چاہتا ہوگا نا عباس کا کہ مولا ایک دفعہ حکم دے کہ ان کی زبانیں کاٹ، لیکن اطاعت کیا ہے بزرگان گرامی؟ صفین کا عباس ہے، لیکن منظر بدل گیا۔ حسین نے ایک دفعہ دیکھا، کہا بھیا عباس خیمے ہٹا لو، جملہ سن کے بزرگان گرامی ساری رات روتے رہے، سر جھکا کے خیمے سے باہر نکلے۔ نقل صاحب کا جملہ ہے، جب خیمے کی تنابیں کاٹ رہا تھا نا، علی کے شیر میں ساری قوت جمع ہو گئی اور پورا بدن لرز رہا تھا اور خیمے کی تنابیں کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا جو میرے مولا کا حکم ہے۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو سلامت، اطاعت کی منزلیں۔ حسین کے سامنے آئے، کہا مولا مجھے اجازت دی، لیکن شب عاشور کا ایک واقعہ سن لیجیے، شاید بچوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ شجاعت اطاعت میں ڈھلی کیسے؟ یہ جو 1 رات کی مہلت ہے نا، یہ امام حسین علیہ السلام نے مانگی نہیں تھی، فوج کو 1 رات کی مہلت دی تھی، ان کا مقدر سمجھ جائے، اس حسین کے در سے وابستہ ہو،
جو ایک رات میں حور کو علیہ السلام بنا دے. یہ جو ایک رات کی مہلت والی بات ہے میری ہمت نہیں، لیکن تاریخ کے مقتل کے جملے ایسے کہ جاؤ باس فوج اشقیہ سے ایک رات کی مہلت لے آؤ جسے کربلا کے لیے ام البنین نے پالا ہو. بزرگان گرامی اس کا امتحان کتنا مشکل. اس سے کہہ رہے ہیں اس فوج سے جس پہ اشارہ ملے تو تحقیق کرنے کا ایک رات کی مہلت لے آؤ. تاریخ میں جملہ لکھا. گھوڑے پہ بیٹھے لگام کو چھوڑ دی، سر کو جھکا لیا. حسین مزاج سمجھتا ہے کہا زہیر ابن قین مسلم ابن اسجع تم میرے شیر کے ساتھ جاؤ. غازی پہنچے، مکمل جملہ نہیں کہا میرا آقا کہتا ہے کہ ایک رات کی. اس کے بعد پلٹے ہیں نا غازی صاحب کے جملے سنیے. سر کو جھکایا ہوا ہے، لگام کو گھوڑے پہ رکھا، کچھ سوچ رہے. یک بجک زہیر ابن قین نے جملہ کہا مسلم ابن اسجع یاد ہے نا مولا علی نے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو میری شجاعت کا امین ہو. بس بزرگان گرامی اب جو جملہ سنا نا، ایک دفعہ لگام کو کھینچا، اگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹ گئے، زین ٹوٹ گئی، اور ایک دفعہ گھوڑے کو روک کے کہا چچا زہیر میری شجاعت کا آزمانا چاہتے ہو؟ لو میں یہی کھڑا ہوا، میرے مولا سے اجازت لے دو، اگر صبح تک دارالعمارہ پر حسین کرا دیا تو مجھے عباس نہ کہنا. شیر کی آواز گونجی، شیر کی آواز گونجی، حسین کے کانوں تک آواز پہنچی. حسین خیمے سے باہر نکلے، دیکھا شیر گھبرا ہوا. حسین نے منہ سے کچھ نہیں کہا، گردن میں باہیں ڈال دی. کیا بات ہے میرے عباس؟ اب جو حسین کی باہیں آئی چکا دیا. مولا جو تیرا حکم، جو تیری رضا، خدا آپ کے آنسو شہزادی کرف آخری جملے خدا آپ کے آنسو. میرا دل کہتا ہے، میں اسے 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن آج میرا دل کہتا ہے جو باتیں اندر سے آ رہی ہوں سامنے، آج دعاؤں کو ضرور مانگیے گا. بزرگان گرامی ابو الفضل العباس کا تذکرہ ہے. علماء کرام نے ایک جملہ لکھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ عباس سے دعا مانگو، سکینہ کا واسطہ دو اور مرد ہو جائے. اور دوسرا جملہ کیا کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. علی کی بیٹی فاتح کوفہ و شام سے دعا مانگو اور عباس کا وسیلہ دو. خدا ان وسیلے کے صدقے میں فاطمہ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. سب جملے معاف کیجیے. وہ جو صفین کا شعر ہے نا، اطاعت کا مظاہرہ کر چکا حسین کے ساتھ، لیکن ایک مقام اور آیا. صبح آیا، سامنے کھڑا ہوا، عصر کا وقت آیا، امام کے سامنے، مولا مجھے اجازت دیجیے. حسین نے سر سے پاؤں تک عباس کو دیکھا، کہا بھیا تمہیں اجازت دے دوں، تو تو میری فوج کا سالار ہے، ابراہیم میرے فوج کا علم بردار ہے. ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھا، کہا آقا میری وہ فوج نہ میرا قبر ہے، نہ میرا قاسم ہے، نہ میرے آقا محمد ہے. حسین نے سر سے پاؤں تک بپرے ہوئے شیر کو دیکھا. اس کے بعد کیا کہا؟ عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے، بس اتنی اجازت ہے سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. بس آخری جملے، سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. حسین عباس وہاں سے چلے، زینب کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. عجیب جملہ ہے بزرگان گرامی، خیمے میں داخل کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ماں نے منع کیا ہے. عباس تم کھلا ہو، زینب شہزادی ہے، زینب کے سامنے نہ آنا، اور اگر سامنے آ جاؤ تو تمہاری نگاہیں زینب کے قدموں سے اوپر نہ ہو. اجازت لی، خیمے میں داخل ہوئے. زینب نے سر پہ رضا ڈالی بھی. عباس کو آتا دیکھا، سمجھ تو گئی زینب کے عباس کس میرے بھائی آئے. عباس تیرے جیسا بھائی، تیرے جیسا غیرت مند
بہت سے دعا مجھے ناصحوں کا واسطہ یا شہزادی زینب آپ کو ابوالفضل العباس کا واسطہ الہی امین یا ابوالفضل العباس الہی آپ امین کو سکینہ بنت الحسین کا واسطہ آپ کو اس لہجے کا واسطہ جب فراز سے مشق بھر کے چلے تھے 4 سال کی بچی خیمے کے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ بس میرا چچا آنے والا ہے اب پیاس بجھ جائے گی لیکن جب علم آیا تو سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا کوزے کو پھینکنے کے بعد کہا تھا بچوں اب میں تم سے پانی کا وعدہ کر نہیں سکتا پروردگار جو سخائے سکینہ کا واسطہ جس گھر میں یہ فرشیدہ بچھی پروردگار کاظم کی والدہ کو پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ اور اس بیمار کا واسطہ جس کی بیماری آج تک دریافت نہیں ہو سکی کہ سغرا کو بیماری پروردگار تجھے بیمار مدینہ کا واسطہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما اور جو بیمار ہے پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما جو مقروض ان کو قرض سے نجات دلا جو پریشان حال مومن ہے پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں تجھے ابوالفضل العباس کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو خالی دامن اس فرشیدہ تک آئے مادر حسین کا واسطہ وہ اپنی جھولیاں بھر کر جہاں یہ فرشیدہ بچھی ہوئی پروردگار اور کوئی آئے نہ آئے ایک دکھیا ماں تو مخیص پروردگار تجھے اس ماں کا واسطہ جو کبھی خیمے کے پیچھے کبھی دارالعمارہ کے نیچے کبھی فرات کے کنارے کبھی زندان کے دروازے کے باہر کبھی بغداد کے پل پہ اور اس کے بعد قیامت تک جہاں جہاں حسین کا ذکر ہو ماں کی آہ و بکا کی آواز آتی پروردگار جو اس ماں کی کریا کا واسطہ مومنین کی محافظت فرما ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما مرحومین کی مغفرت فرما صاحب خانہ سے متعلق جو مرحومین ہیں سید جماعت علی شاہ کاظمی سید شبیر حسین شاہ کاظمی سید مشتاق علی شاہ جعفری سید حسن رضا زیدی سید حسنین کاظمی اور جو مومنین شاہ تشریف فرما ہے ان سے متعلق جو مرحومین ہیں ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما انہیں جمال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما دیکھا جو بچے امتحانات کے مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما جو الفاظ دعا کی صورت میں زبان پہ آ گیا اس میں تو سب شریک ہو جاتے ہیں لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جو آنسوؤں کی زبان بولتے ہیں پروردگار تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ جو حسین کے غم میں بہے پروردگار انہیں بارگاہ جناب سیدہ بشر ان کی دعاؤں کو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم 1 دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ مرحومین کی